آگے آیت نمبر 52 ختم ہو کر 53 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب سلسلہ شروع ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے انعامات یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کیے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ انعامات گنوا رہے ہیں، وہ وقت بھی یاد کرو جب، وہ وقت بھی یاد کرو جب، میرا یہ احسان بھی یاد کرو جب، میرا یہ انعام بھی یاد کرو جب۔ تو یہ جو چل رہا ہے نا، وَإِذْ 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 اور جب اور جب اور جب، یہ وہ احسانات کا سلسلہ ہے۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی، آتینا ہم نے دی، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان واضح احکامات، واضح احکامات، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ معجزات کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ پر معجزات کے لیے بھی فرقان کا لفظ آیا ہے کہ وہ نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے والی اور واضح کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس دن حق اور باطل الگ الگ ہو گئے، واضح ہو گئے۔ تو فرقان فرق کرنے والا اور فرق کرنے والی چیزیں، یہاں فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات جو ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کرنے والے تھے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان اور واضح احکامات دیے، لعلکم لعل تاکہ، کم تم، تہتدون راہ راست پر قائم رہو، ہدایت سیدھے راستہ، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھے راستے پر قائم رہو، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان اور انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی جسمانی ضروریات پوری فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانی تربیت اور ضرورت کا بھی اہتمام اور انتظام فرمایا۔ دیکھیے، انسان کی دو ضروریات ہیں، ایک جسمانی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت جتنی بھی ہے وہ زمین سے پوری ہوتی ہے، ہماری خوراک جتنی بھی ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، اور ہمارا لباس اور ہماری رہائش اور ہمارے علاج معالجے اور ہماری سہولیات، یہ سب کی سب زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، اس کا اینڈ زمین ہی ہوتی ہے۔ آپ بے شک وہ گاڑیاں لے لیں، آپ بے شک جہاز لے لیں، آپ بے شک ایسی لے لیں، آپ بے شک کوئی بھی اس طرح کی چیز لے لیں جو ہماری جسمانی ضروریات سے متعلق ہے، وہ زمین سے ہی نکلے گی۔
آپ یہ ماربل لے لیجئے، آپ یہ فرش اس کے اوپر یہ چٹائی ہے یہ لے لیجئے، آپ یہ تپائی ہے یہ لے لیجئے، آپ یہ جائے نماز ہے یہ لے لیجئے، آپ یہ پلر ہے یہ لے لیجئے، ایون کہ یہ فانوس ہیں آپ یہ لے لیجئے، پنکھے لے لیجئے، ہم نے جسم پر جو کچھ پہنا ہوا ہے ٹوپی لے لیجئے اور لباس لے لیجئے، پاؤں میں جراب پہنی ہے وہ لے لیجئے، جوتی لے لیجئے، یہ سب ہماری جسمانی ضروریات ہیں، یہ سب کی سب زمین سے نکلتی ہیں۔ ایک ہے روحانی ضرورت، روحانی ضرورت یعنی انسان کو سیدھا راستہ ملے، روحانی ضرورت جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، وہ ہدایت اور وہ ضرورت وہ آسمان سے آتی ہے۔ تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت روحانی ضرورت ہے اور روحانی ضرورت جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور واضح احکامات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ وَإِذْ، اور جب، قال، فرمایا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، قوم ہی اپنی، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قومی، یا اے قومی، میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، انکم، ان، بے شک، کم، تم نے، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا ہے، انفسکم۔ اب دیکھیں آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہوگی کہ تقریباً اکثر الفاظ، 60-70% الفاظ وہ ہیں جو پیچھے استعمال ہو چکے ہیں اور وہی الفاظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب ظلمتم یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، انفسکم یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے باتخاذکم العجل، اتخاذ اور اتخذتم یہ پیچھے آ چکا ہے، العجل یہ پیچھے آ چکا ہے، فتوبو یہ لفظ بے شک آ چکا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، فاقتلوا انفسکم، انفسکم کا لفظ آ چکا ہے، آگے ہم پڑھیں گے فتاب علیکم یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، انہ هو التواب الرحیم یہ لفظ پورے کا پورا جملہ پیچھے آ چکا ہے۔ تو جو الفاظ آتے جا رہے ہیں اگر ہم ان کو سمجھتے جائیں تو آگے وہی الفاظ آتے جائیں گے۔ یہ انکم کا لفظ بار بار آ چکا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، تو کتنا آسان ہے اس قرآن پاک کو اس کا مفہوم سمجھ لینا، اس کا ترجمہ سمجھ لینا، تھوڑی سی توجہ بس، تو یہ الحمدللہ یہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والا ہے۔ انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، انفس جانے، کم تمہاری، تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، باتخاذکم اتخاذ بنانا، کم تمہارا، العجل بچھڑے کو معبود، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر۔ یہ ہم معبود کا ترجمہ اس لیے کر رہے ہیں بار بار کہ آگے ہم 16ویں پارے میں پڑھیں گے کہ سامری نے خود کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ بچڑا یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، فنسی موسیٰ علیہ السلام سے تو بھول ہو گئی ہے، معبود تو یہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے ہوئے۔ یہ سامری کے الفاظ تھے 16ویں پارے میں سورہ
مریم کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فتوبو، تم توبہ کرو، بس تم توبہ کرو. الا، طرف، باریئکم، باری یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. باری، اس لیے کچھ لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الباری، وہ باری اللہ تعالیٰ کا نام ہے. باری پیدا کرنے والا، کم تمہارا. فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اس کے سامنے توبہ کرو. فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا، اور تم قتل کرو، اور تم قتل کرو. انفسکم، اب یہاں انفسکم کا ترجمہ ہے اپنوں کو. تم قتل کرو اپنوں کو. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بنی اسرائیل میں شرک کیا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا تجویز فرمائی. اور سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں. جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں. لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے مخصوص تھا، باقی ہر جگہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے مزاج اور ان کی سرکشی کے مطابق مختلف رہا ہے. یہ ہم پڑھتے رہیں گے. فتوبوا الی بارئکم، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فاقتلوا انفسکم، اور اپنوں کو قتل کرو. ذالکم، یہ خیر، بہت بہتر ہے. خیر ویسے بھی ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے. خیر بہت بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. عند، پاس، نزدیک. بارئکم، تمہارا پیدا کرنے والا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، چلیں آسان کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالی کے ہاں تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فتابا، پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی. علیکم، تم پر. فتاب علیکم، پھر اللہ تعالی نے تم پر مہربانی فرمائی. انہو ہوا، بے شک وہی ہے. انہو ہوا، بے شک وہی ہے. التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا. الرحیم، بہت رحم فرمانے والا. انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا. بس یہ آج یہاں تک ہم پڑھ. تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور بیان فرمایا. جب انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ رب العزت نے شرک کرنے والوں کے لیے سزا متعین فرمائی، اور وہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. بنی اسرائیل، یہود سرکش ترین قوم تھی، سرکش ترین قوم تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ان کے ساتھ سخت رہا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، یہاں پر بھی پڑھیں گے اور آگے 9ویں پارے میں تفصیلاً پڑھیں گے. تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھایا اور جس جگہ پر یہ سارے بنی اسرائیل آباد تھے یوں سروں کے اوپر لا کے کھڑا کیا. ہاں جی، کیا ارادے ہیں؟
کیا خیال ہے؟ اب ان کو پتا تھا وظنوا انہ واقع بہم، انہیں لگا کہ اب گرا کہ تب گرا ہمارے اوپر، سارے سجدے میں گر گئے، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، یا اللہ اس کو ہٹا دے، یا اللہ اس کو ہٹا دے۔ ظاہر ہے پہاڑ سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ محاورتاً نہیں تھا، حقیقتاً واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اکھیڑا۔ 9ویں پارے کا لفظ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، نتق کہتے ہیں یہ جو بغل کے نیچے بال ہوتے ہیں نا ان کو اکھیڑنا، نتق بال کا اکھیڑنا، جڑ سمیت کسی چیز کا اکھیڑنا، اور جو درخت ہے پودا ہے اس کو جڑ سے اکھیڑنا، اسے کہتے ہیں نتق۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، ہم نے اس پہاڑ کو جڑوں سمیت اکھیڑا، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ، اور ان کو ان کے اوپر بلند کیا، اور وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ گرنے والا ہے ہمارے اوپر۔ ان کے مزاج کے مطابق سرکشی تھی، شرارت تھی، بغاوت تھی۔ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے احسانات، جواب میں ناشکری، اللہ تعالیٰ کے انعامات، جواب میں ناشکری، اس لیے بار بار فرمایا لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، اللہ کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، انعام کا تقاضا شکر ہوتا ہے، ناشکری نہیں ہوتا۔ اور اس قوم کے لیے خصوصاً یہ فرمایا گیا کہ جب تم اللہ کی نعمتیں استعمال کرو تو اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ جیسے ہمیں سکھایا گیا، کھانا کھایا ہے اللہ کی نعمت، شکر ادا کرو، پانی پیا ہے اللہ کی نعمت، شکر ادا کرو، آپ رات بھر آرام کر کے اٹھے ہو اللہ کی نعمت، شکر ادا کرو۔ وہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں نا، یہ دعائیں کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا اللہ شکر ہے آپ کا، آپ نے کھلایا، آپ نے پلایا، آپ نے مسلمان بنایا۔ ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ شکر ہے آپ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہمیں، وإلیہ النشور، اور مر کے بھی آپ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ حتیٰ کہ انسان قضاء حاجت کر کے آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دیتے ہیں اور پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے یہ تکلیف دہ چیز مجھ سے دور کر دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سکون نصیب فرما دیا۔ اب آپ حضرات بڑی حد تک واقف ہوں گے کہ خدا نخواستہ اگر قبض ہو جائے تو بندہ بھاگتا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا طریقے استعمال ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کی قبض کھلے، اور خدا نخواستہ اگر پیشاب انسان کا بند ہو جائے تو وہ موت ہے انسان کے لیے، موت سے بدتر کیفیت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کا طریقہ سکھایا ہے، کیا؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے مجھے یہ لباس مہیا فرما دیا۔ اور ہم سفر کہیں پہ جاتے ہیں اور خیر و عافیت سے اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، وہ الحمدللہ الذی انزلنا منزلا مبارکا وہو خیر المنزلین، شکر ہے اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے ہمیں ہماری منزل پہ پہنچا دیا، اور وہی ہے خیر و عافیت سے انسانوں کو ان کی منزلوں تک پہنچانے والا۔ تو اللہ کی نعمت جب استعمال کی جائے تو اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ اس قوم کا رویہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی نعمت استعمال کر کے ناشکری کرتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی سخت فرمایا۔